میں عیدی سینٹر میں نوکری کرتا تھا، مگر اس دن جو منظر دیکھا اس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔ ایک بوڑھی ماں جس کی آنکھوں میں صرف التجا تھی، اپنی بیٹی کے قدموں میں گر کر کہہ رہی تھی، بیٹا میں آدھی روٹی میں جی لوں گی، بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ مگر بے رحم اولاد نے اسے جھٹک کر چھوڑ دیا۔ ساری رات وہ ماں سسکیاں بھرتی رہی اور مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اگلے دن میں اس کی بیٹی کے گھر پہنچا تاکہ اسے سمجھا سکوں، مگر جیسے ہی دروازہ بجایا وہ خود بخود کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا اور جو منظر دیکھا اس نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں الٹے قدموں باہر نکل آیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ایسا خوف جس کا بیان ممکن نہیں تھا۔ میں ایک یتیم ہوں، لیکن یتیمی کا داغ مجھے بچپن ہی میں نہیں بلکہ جوانی میں لگا۔ میرے والد زندہ تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میری ماں کو طلاق دے کر انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بعد میری زندگی میں صرف محرومیاں رہ گئیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اپنی ماں کی ہلکی ہلکی یادیں آتی تھیں۔ وہ بہت نرم دل سے میرے لیے اپنی ہتھیلیوں پر روٹی کے نرم حصے رکھ کر مجھے کھلاتی، مجھے رات کو کہانیاں سناتی اور جب میں روتا تو مجھے سینے سے لگا کر چپ کر آتی۔ لیکن میری یہ خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ میری دادی جو گھر میں سب سے بڑی تھی، میری ماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے والد کسی اور سے شادی کر لیں، اور اسی ضد میں انہوں نے میرے والد کو میری ماں سے طلاق دلوا دی۔ ماں کے جانے کے بعد میرے لیے دنیا بدل گئی۔ میری سوتیلی ماں ایک سخت مزاج عورت تھی اور اس نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے والد بھی جیسے مجھ سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ سارا دن کام پر رہتے اور جب گھر آتے تو بس سوتیلی ماں کی باتیں سنتے اور ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھے بیٹا نہیں سمجھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت بھوکا رکھتی، میرے کپڑے ہمیشہ پھٹے پرانے ہوتے، اور اگر میں کسی چیز کی فرمائش کر دیتا تو مجھے بدتمیز اور ناشکرا کہہ کر پیٹا جاتا۔ میں دن بھر در بدر پھرتا، کبھی سوچتا کہ میرے والد کو میری تکلیف کیوں نظر نہیں آتی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے ہی گھر میں ان کا بیٹا ایک نوکر سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ جب میری دادی زندہ تھی تو وہ میری سوتیلی ماں سے لڑ جھگڑ کر مجھے کچھ کھانے کو دے دیتی تھی، مگر جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو میں بالکل لاوارث ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں کے لیے تو ایک جشن کا موقع تھا، اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کھل کر مجھ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ میں اکثر گھر کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو میں روٹی مانگتا، مگر بدلے میں جھڑکیاں ملتی۔ میں دوسرے بچوں کو دیکھتا جو اپنی ماؤں کے ساتھ خوش کھیلتے رہتے، اچھے کپڑے پہنتے، اور میں سوچتا کہ میری زندگی ایسی کیوں نہیں۔ ایک دن جب میں بہت بیمار ہوا تو میری سوتیلی ماں نے میرے والد سے کہا، یہ تو ہمیشہ بیمار پڑا رہتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اسے کہیں اور بھیج دو یا کسی یتیم خانے میں ڈال دو۔ یہ سن کر میرے والد نے صرف سر ہلا دیا، مگر کچھ کہا نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن وہ تھا جب میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا جس نے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ وہ اکثر مجھ پر غصہ کرتی تھی، مگر اس دن اس نے مجھ پر ایک گھناؤنا الزام لگا دیا کہ میں نے اپنی سوتیلی بہن پر بری نظر ڈالی ہے۔ یہ سن کر میرا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے مجھے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا، ابو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ میری سوتیلی ماں نے روتے ہوئے ڈرامہ کیا اور میرے باپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں کئی دن بھوکا پیاسا گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا باپ مجھے ڈھونڈنے آئے گا، کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں لوگوں کی دکانوں کے باہر بیٹھا رہتا، کبھی کسی ہوٹل کے باہر کھڑی پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا تلاش کرتا، کبھی کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ میں نے زندگی کے سب سے تلخ دن دیکھے۔ ایک دن بھوک کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر ایک مزار پر چلا گیا۔ وہاں لوگ چاول تقسیم کر رہے تھے۔ میں نے بھی لائن میں لگ کر چاول لیے اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگا۔ تبھی ایک عورت نے مجھے دیکھا، وہ بیوہ تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کہیں نہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، چلو میرے ساتھ چلو۔ یہ عورت میری زندگی کی سب سے بڑی رحمت ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے میرے لیے کپڑے خریدے، مجھے اچھا کھانا کھلایا اور میری دیکھ بھال کی۔
میں ممتا کو ترسا ہوا تھا اور اس کی محبت نے مجھے ایک بار پھر زندگی میں امید دی۔ اس نے مجھے پرائیویٹ اسکول سے میٹرک کا امتحان دلوایا اور کوشش کی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ میں اس کی محبت کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا تھا، لیکن میری خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب میری منہ بولی ماں کا آخری وقت آیا تو میں اس کے ساتھ تھا، مگر کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ ایک نیک دل عورت تھی جس نے میری زندگی بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں اپنے سگے والد کے گھر سے نکالا گیا تو یہی عورت تھی جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنے ساتھ رکھا، مجھے عزت دی اور میری بکھری ہوئی زندگی کو ایک سمت دینے کی کوشش کی۔ یہ عورت خود بھی ایک دکھ بھری کہانی کا حصہ تھی۔ اس کا شوہر ایک ریٹائرڈ جج تھا جو اپنی زندگی میں ہی اپنی دوسری بیوی کے نام ساری جائیداد کر چکا تھا تاکہ اس کے بڑے بیٹے کو کچھ نہ مل سکے۔ مگر اس بیٹے نے یہ ناانصافی برداشت نہیں کی۔ وہ اپنی سگی ماں سے نفرت کرنے لگا، اسے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی ماں پر الزامات لگاتا، اسے بد کردار کہتا اور محلے والوں کو اکساتا کہ وہ اسے دھتکار دیں۔ ہم دونوں بے بس تھے۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا کہ یہ عورت میری ماں جیسی ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، مگر کوئی نہیں سنتا۔ سب نے آنکھیں بند کر لی تھی، شاید اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سچ کہنے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس کے بیٹے نے اسے زبردستی گھر سے نکال دی۔ میں نے اسے سہارا دیا مگر اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ عورت جو ہمیشہ حوصلے اور صبر کی مثال تھی اب خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی جیسے خدا سے کوئی سوال کر رہی ہو۔ پھر ایک دن میرے سامنے اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ آہستہ آہستہ زندگی کی سرحد پار کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر آواز نہ نکل سکی۔ ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میں اس کے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا مگر میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ اسے کفن دفن دے سکوں۔ میں نے محلے والوں سے مدد مانگی مگر وہی لوگ جو کل تک اس کی انگلیاں اٹھا رہے تھے آج اسے دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ میں گلیوں میں بھٹکتا رہا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا مگر کوئی میری فریاد سننے والا نہ تھا۔ آخر کسی نے ایدھی سینٹر کو اطلاع دی اور وہ لوگ آئے اور اس کا جنازہ اٹھایا۔ میں نے اپنی ماں جیسی ہستی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ میں یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ کروں گا تاکہ کوئی اور ماں اپنے ہی گھر سے یوں بے دخل نہ ہو، کوئی اور بیٹا یوں بے بسی کے آنسو نہ بہائے۔ اسی دن نیدی سینٹر کے انچارج نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے نم آنکھوں سے اسپات میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے لیے کوئی نیا دروازہ کھل گیا ہو۔ میں نیدی سینٹر میں نوکری کرنے لگا۔ یہاں میں نے ایسے ایسے بوڑھوں کی بے بسی دیکھی جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کوئی باپ اپنی جوان اولاد کے لیے کھپا دیتا اور بڑھاپے میں وہی اولاد اسے بے سہارا چھوڑ دیتی تھی۔ کوئی ماں اپنی ممتا لٹا کر اپنی نیندیں قربان کر کے بچوں کو بڑا کرتی اور بدلے میں اولاد اسے پاگل کہہ کر در بدر کر دیتی۔ میں ہر دن یہ سب دیکھتا مگر بے بس تھا۔ ایک دن نیدی سینٹر میں ایک بوڑھی عورت کو لایا گیا۔ اس کی بیٹی نجمہ اور داماد اسے چھوڑنے آئے تھے۔ نجمہ بڑی بے حسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری امی ہیں مگر اب ان کا دماغ توازن ٹھیک نہیں رہا، یہ بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ کسی دن کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اسی لیے ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی، کبھی اپنے داماد کو، جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب درد اٹھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی منہ بولی ماں کی بے بسی یاد آ رہی تھی، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا، جان گیا تھا کہ دنیا میں اولاد کے لیے ماں باپ بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی کے قدموں میں گر کر فریاد کر رہی تھی، بیٹا میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس مجھے اپنے گھر میں کسی کونے میں رہنے دو، میں آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لوں گی، مگر مجھے یہاں نہ چھوڑو۔ مگر نجمہ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے زبردستی خود سے الگ کر کے چلی گئی، جیسے وہ اس کی ماں ہی نہ ہو، کوئی اجنبی ہو۔ میں نے بے بسی سے وہ منظر دیکھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو وہ بوڑھی ماں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا رونا سینٹر میں کام کرنے والے ہر شخص کے دل کو چیر رہا تھا، مگر ہم سب جانتے تھے کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا۔ روز ایسی کئی مائیں یہاں آتی تھیں جنہیں ان کی اپنی اولاد بے سہارا چھوڑ جاتی تھی۔
میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے سسک رہی تھی۔ اس کا رونا سن کر مجھے اپنی زندگی کی تلخ یاد ستانے لگی۔ میری اپنی ماں بھی اسی طرح بے بس تھی جب میرے ماموں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے ظلم، میرے والد کی بے حسی اور میری منہ بولی ماں کی رسوائی، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میں نے کئی بار اس بوڑھی ماں کو کھانے کے لیے کہا مگر اس نے ایک نوالا بھی نہ کھایا۔ میں نے سوچا شاید اس کی بھوک روٹی کی نہیں، اپنی بیٹی کی محبت کی ہے، اور وہ ساری رات روتی رہی۔ میں اس کے پاس بیٹھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی بیٹی کے گھر جا کر اس سے بات کروں گا۔ اگلی صبح میں سیدھا نجمہ کے گھر پہنچا۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید وہ ماں کی یاد میں پچھتا رہی ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہو۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ خود ہی آہستہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر سے کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر میں ایک شاندار پارٹی چل رہی تھی۔ نجمہ اور اس کے شوہر بہترین لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ارد گرد مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ میزوں پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے اور ہر طرف خوشحالی کا ماحول تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل اپنی ماں کو ذہنی مریض کہہ کر چھوڑ آئے تھے اور آج کسی قسم کی شرمندگی کے بغیر جشن منا رہے تھے۔ میری نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اتنے میں ایک بوڑھا ملازم قریب سے گزرا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا یہ کس خوشی کی پارٹی ہے اور کیا نجمہ کی والدہ واقعی ذہنی مریضہ ہیں؟ میرے سوال پر وہ اداسی سے مسکرایا، بولا نہیں صاحب، اماں جی بالکل ٹھیک ہیں مگر ان کے بچوں نے انہیں بھوکا رکھ کر دوائیاں نہ دے کر اور بار بار ذلیل کر کے اس حال تک پہنچایا ہے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے۔ وہ کئی بار چھپ کر ہم سے روٹی مانگتی تھی لیکن بیٹی اور بیٹوں کے ڈر سے زیادہ کھا نہ پاتی تھی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا مگر دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس بوڑھی ماں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نجمہ کے گھر سے واپس لوٹا تو میرا دل بوجھل تھا۔ میں بوڑھی ماں کو سینٹر میں جا کر دیکھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا اماں آپ کی بیٹی آپ کو لینے نہیں آئے گی مگر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا سکتا ہوں۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ میں نے ان کے کمزور ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں نے تو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گزاری مگر وہی مجھے چھوڑ گئے۔ اگر تو مجھے ماں کہے گا تو شاید میرا دل مان جائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس دن کے بعد نے انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان کے علاج کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا، انہیں دوائیاں دلوائیں، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا اور سب سے بڑھ کر انہیں وہ عزت دی جس سے ان کی اپنی اولاد نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ ان کے چہرے پر ایک نئی زندگی نظر آنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا۔ میں نے نسیم خالہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا جو بیوہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک نیک دل عورت ہے اور میرے مشن میں میرا ساتھ دے گی۔ شادی کے بعد میری بیوی بھی میرے اس جذبے میں شریک ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنی چھوٹی سی دنیا نہیں بسائیں گے بلکہ ان بے سہارا بزرگوں کو بھی سہارا دیں گے جنہیں ان کی اپنی اولاد نے ٹھکرا دیا تھا۔ میرے گھر کے دروازے ایسے بزرگوں کے لیے کھل گئے جو کہیں اور پناہ نہ پا سکتے تھے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، انہیں وہ عزت اور محبت دینا جو ان کا حق تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارا گھر ایک پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ میں اور میری بیوی نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر ہفتے سینٹر میں موجود کچھ بے سہارا لوگوں کو اپنے گھر لے کر آتے، انہیں اچھے کھانے کھلاتے، ان سے باتیں کرتے اور انہیں وہ عزت اور محبت دینے کی کوشش کرتے جس کے وہ اصل حقدار تھے۔ ہمارے گھر میں ان کی ہنسی، ان کی دعائیں اور ان کی پرانی یادوں کے قصے گونجنے لگے۔ یہ سب ہمارے دل کو سکون دیتے تھے۔ شاید ان کی بدولت ہی ہمارے گھر میں سکون اور برکت تھی۔ ایک دن سینٹر میں ایک اور بوڑھے آدمی کو لایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے میلے، داڑھی بڑھی ہوئی، چہرے پر زخموں کے نشان اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی۔ وہ نہ کچھ بول رہا تھا نہ کسی سے نظریں ملا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا نام پوچھا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سینٹر میں موجود عملے سے پوچھا کہ اسے کون چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کا بیٹا لایا تھا، ایک کارکن نے بتایا، اور کہہ رہا تھا کہ ابا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ گھر میں سب سے لڑتے ہیں، کسی دن کوئی نقصان نہ کر دیں، اس لیے انہیں یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔
یہ سن کر میرا دل پھر سے زخمی ہو گیا۔ وہی پرانی کہانی، وہی بے حسی، وہی دنیا داری۔ میں بوڑھے شخص کے قریب بیٹھا اور نرمی سے کہا، بابا جی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہے، مگر جب میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لٹا دی، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ، اور آج اسی بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور دل میں عہد کیا کہ میں انہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے آدمی کا نام بشیر احمد تھا۔ کچھ دنوں میں وہ مجھ سے تھوڑا گھل مل گئے۔ میں نے انہیں سینٹر میں باقی بزرگوں کے ساتھ بٹھانا شروع کیا، ان سے باتیں کی، ان کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک دن جب میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ خود ہی بولنے لگے، میں نے اپنی ساری زندگی محنت کی، اپنی جوانی اپنی اولاد پر وار دی، اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اچھے کپڑے پہنائے، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ میری کمائی کسی اچھے کام میں لگنی چاہیے۔ میں نے اپنی جائیداد یتیم بچوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ تھوڑا رک کر میری طرف دیکھنے لگے، جیسے کچھ اور کہنا چاہتے ہوں، مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میرے بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہاری اپنی کمائی ہے، تم جوان ہو، محنت کر سکتے ہو، مگر جو بچے بے سہارا ہیں ان کا کون ہے؟ وہ آگ بگولا ہو گیا اور چند دن بعد مجھے پاگل قرار دے کر یہاں چھوڑ گیا تاکہ میں اپنا فیصلہ بدل نہ سکوں۔ یہ سن کر میرے دل کو جھٹکا لگا۔ ایک باپ نے ساری زندگی اپنے بیٹے پہ لگا دی اور جب اس نے اپنی جائیداد کسی نیک کام کے لیے دی تو بیٹا دشمن بن گیا۔ میں نے بشیر احمد صاحب کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، انہیں تسلی دی کہ یہاں وہ تنہا نہیں ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ جس اولاد کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اس کی بے رخی کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ چند مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا، ان کی خیریت پوچھتا۔ وہ مجھے بیٹے کی طرح چاہنے لگے تھے اور میں بھی ان کی عزت اپنے والد کی طرح کرنے لگا تھا، مگر وقت کے ظالم پہیے کو کون روک سکتا تھا۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب ہاتھ لگایا تو وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور بے بس باپ اولاد کی بے وفائی کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے ان کے لیے وہ سب انتظام کیا جو ایک بیٹے کو کرنا چاہیے تھا اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا، مگر ان کی کہانی میرے دل پر ایک اور زخم چھوڑ گئی تھی۔ اس دن سینٹر میں کافی رش تھا۔ کچھ نئے بزرگ یہاں داخل کیے جا رہے تھے، کچھ کے لیے ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے تھے۔ میں اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں مصروف تھا جب ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو سہارا دے کر سینٹر اندر لایا۔ وہ عورت نقاہت سے چل رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اسے چھوڑ کر جایا جا رہا ہے۔ انچارج صاحب یہ میری ماں ہیں، نوجوان نے کہا۔ اب یہ اکیلی رہنے کے قابل نہیں رہیں، بار بار گر جاتی ہیں، باتیں بھی الٹی سیدھی کرنے لگی ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، اس لیے انہیں آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے قدم وہیں جم گئے، میرے سانسوں کی رفتار رکنے لگی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ میرا سوتیلا بھائی تھا، وہی بھائی جس کے لیے میں نے اپنے باپ کی مار کھائی، جس کے لیے میں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ وہی بھائی آج اپنی سگی ماں کو یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ میری نظریں اس بوڑھی عورت کی طرف اٹھیں۔ یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی جگہ لے لی تھی، جو میری سوتیلی ماں تھی، جس نے مجھ پر ظلم کیے مگر جسے میں نے پھر بھی ماں کا درجہ دیا تھا۔ آج وہی عورت بے بس کھڑی تھی اور جس بیٹے کے لیے اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا وہی اسے چھوڑنے آیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بے شمار ظالم اولادیں دیکھی تھیں، مگر آج اپنی آنکھوں سے اپنی ہی زندگی کا سب سے بڑا المیہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کا بازو پکڑ کر سختی سے روکا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہی ماں ہے جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، آج تم اسے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میری آواز غصے سے گر رہی تھی، مگر وہ بے حسی سے میرے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو رضوان بھائی، اس نے طنزیہ لہجے کے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں کوئی بحث کرنے نہیں آیا، ہم پہلے ہی ان کی کافی خدمت کر چکے ہیں، لیکن اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے بے بسی سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی اجنبی ہو، پھر وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی،
تم کون ہو؟ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ماں، میں رضوان ہوں، تمہارا بڑا بیٹا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ نہیں، میرا بیٹا تو مر چکا ہے، وہ تو بہت سال پہلے مر گیا تھا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو عمر کے بڑھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ بھول چکی ہیں یا پھر شاید انہیں اپنی کی گئی زیادتیوں کا احساس تھا اور وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ میرا بھائی ایک نظر ہم دونوں کو دیکھ کر بولا، بس اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھاما۔ چلو اماں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک پل کے لیے مجھے دیکھتی رہیں، پھر تھکے تھکے قدموں سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، یہ میری ماں ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میری بیوی نے مسکرا کر ماں کے پاؤں چھوئے۔ اماں، ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ ماں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، زیادہ تر وقت ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی، کبھی کھانے سے انکار کر دیتی تھی، کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر ہی نہ کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھتی، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ وہ کیوں نہیں پہچان رہی مجھے؟ میں نے ایک رات بیوی سے کہا تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کچھ زخم دیر سے بھرتے ہیں، آپ انہیں پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھا، ان کا دل سخت ہو چکا ہے، مگر محبت سے ہر سخت دل موم ہو جاتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے ماں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا، انہیں باہر چہل قدمی کے لیے لے جاتا، پرانی باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا عبادت کا گوشہ بنا دیا، جہاں میں اور میری بیوی انہیں بٹھا کر قرآن سنتے، انہیں سکون دینے کی کوشش کرتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے بات کر رہا تھا کہ اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں اور دھیرے سے بولیں، تم رضوان ہو، میرا بیٹا؟ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ہاں ماں، میں رضوان ہوں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور آج میری اپنی اولاد نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے انہیں گلے لگایا۔ ماں، سب کچھ بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب آپ میرے پاس ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس دن میری ماں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ برسوں کی تکلیف کے بعد اب وہ واقعی ایک ماں کی طرح میرے ساتھ تھی۔ ماں نے پہلی بار مجھے پہچانا تھا۔ ان کے آنسو میری آنکھوں میں بھی تیرنے لگے تھے۔ برسوں کی جدائی، تکلیف اور بے اعتنائی کا بوجھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھ میرے چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی رضوان، میں تمہیں ماں کی محبت نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں پرایا سمجھا اور اپنے ہی گھر سے نکال دیا، اور آج میری اپنی اولاد نے میرے ساتھ وہی کیا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں، سب کچھ بھول جائیں، جو ہوا سو ہوا، اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ میرے الفاظ سن کر ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کاش میں نے تمہیں پہلے پہچان لیا ہوتا، کاش میں نے تمہارے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا جو تمہارے باپ کے کہنے پر کیا تھا۔ اب ماں کے ساتھ میرا رشتہ بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش اور بیگانہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، میرا انتظار کرتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اور کبھی کبھی اپنی پچھلی زندگی کے قصے بھی سناتی تھی۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ انہیں نرم کھانے بنا کر دیتی، ان کے لیے نئے کپڑے خرید کر لاتی اور ان سے دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتی۔ یہ سب ماں کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہ جو کبھی مجھے اپنا بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھی، اب ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ان کے پاس بیٹھا تھا جب وہ دھیرے سے بولی، رضوان، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اس دن گھر سے کیوں نکالا تھا؟ میں چونک گیا۔ میں نے کبھی خود سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں خاموش رہا اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری دادی ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ میں تمہاری ماں کی جگہ آئی تھی۔ وہ ہر وقت تمہیں مجھ سے دور رکھتی تھی، اور تمہارے والد بھی تم پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں بھی تمہیں اپنا نہیں مانتی تھی، کیونکہ تمہاری ہر بات مجھے یاد دلاتی تھی کہ میں تمہاری اصل ماں نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن جب تم بڑے ہوئے اور تمہارے اندر ہمدردی اور محبت دیکھی، تب بھی میں تمہیں اپنا نہیں سکی تھی۔ میں نے تمہیں سزا دی، تم پر الزام لگایا، تمہیں اپنے ہی باپ سے پٹوایا اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ماں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ خود کو الزام نہ دیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار ان کی نظروں میں ممتا کی روشنی تھی۔
دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی اپنی زندگی کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنی ماں کو سینٹر میں چھوڑا تھا، اس کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ کاروبار میں نقصان، رشتہ داروں کا کنارہ کش ہو جانا، اور یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی اور بچے بھی اس سے دور ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے ایک مشترکہ جاننے والے نے بتایا کہ وہ قرض کے بوجھ میں دب چکا ہے اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کے جا چکی ہے۔ میں یہ سن کر خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ قدرت کے فیصلے برحق ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا۔ اسی دن رات کو جب میں ماں کے پاس بیٹھا تھا تو وہ دھیرے سے بولی، کبھی کبھی جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا بھی جاتا ہے۔ میں نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑا اور آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، لیکن ماں، قدرت نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ اب آپ تنہا نہیں ہیں، میں ہوں نا۔ ماں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اکثر سینٹر کے دوسرے بزرگوں کے پاس جا کے ان سے باتیں کرتی، انہیں تسلی دیتی اور ان کے دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب پہلے کی طرح افسردہ نہیں رہتی تھی، بلکہ اپنے گزرے وقت کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایک دن جب میں سینٹر میں کام کر رہا تھا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، اماں جی نے کہا ہے کہ وہ کچھ یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی ماں تھی جو ایک وقت میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تھی، مگر آج وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل، ہم کل ہی ان کے بچوں کے لیے کچھ اچھا کریں گے۔ اگلے دن ہم نے سینٹر میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا، یتیم بچوں کو بلایا اور ماں نے خود انہیں کھانا کھلایا، ان سے محبت سے باتیں کی، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھی۔ جب شام کو ہم گھر لوٹتے وہ تھکی ہوئی تھی، مگر ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، رضوان، آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری باقی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزرے جو بے سہارا ہیں، جنہیں کسی کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں، آپ کے دل کی خوشی نے آپ کو بدل دیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس تبدیلی کا حصہ ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، بس حالات اور وقت انسان کے دل کو سخت بنا دیتے ہیں، مگر محبت اور نرمی سے ہر زخم بھرا جا سکتا ہے، ہر دل بدلا جا سکتا ہے۔ میری ماں آج وہ نہیں تھی جو مجھے بچپن میں بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی، بلکہ وہ ایک بدلی ہوئی بہتر انسان بن چکی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ سینٹر میں ایک اور بوڑھی عورت کو لایا گیا۔ وہ کمزور ضرور لگ رہی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا۔ اس کے جھریاں زدہ چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی شکست کھائی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا رہی تھی، جیسے خود پر شرمندہ ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا، ماں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بولی، مجھے صفیہ بیگم کہتے ہیں۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کسی وقت ایک امیر اور بااثر خاندان کا حصہ رہی ہوں گی۔ میں نے ان کے ساتھ آئے ہوئے نوجوان سے پوچھا، آپ ان کے کیا لگتے ہو؟ نوجوان نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں ان کا بھتیجا ہوں۔ ان کے اپنے بچوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ ہم انہیں سنبھال سکیں، اس لیے انہیں یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں نے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ان کے بھتیجے کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، ہم ان کا خیال رکھیں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ نوجوان کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور صفیہ بیگم بے بسی سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہاں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے، آپ بھی نہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ کچھ دن بعد صفیہ بیگم تھوڑی بہتر محسوس کرنے لگی۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ خود ہی بولنے لگی، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ میں کبھی ایک رئیس کی بیوی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ میرے شوہر کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا، ہمارا محل جیسا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، دولت، گاڑیاں، سب کچھ تھا۔ لیکن میں نے اپنی سب سے بڑی دولت، اپنی اولاد کو ہمیشہ خود سے زیادہ پیار دیا۔ میں نے دن رات محنت کی، انہیں بہتر تعلیم دلوائی اور ان کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، ان کی آنکھیں نمی سے بھر چکی تھیں۔ میرا شوہر جلدی دنیا سے چلا گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے بچے میرا سہارا بنیں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کی محبت مجھ سے کم ہونے لگی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں مگن ہو گئے۔ میں ان کے لیے بس ایک ذمہ داری بن گئی تھی۔ جب تک میرے پاس جائیداد تھی، تب تک وہ مجھ سے محبت کا ناٹک کرتے رہے،
مگر جیسے ہی میں نے اپنی زمین بیچ کر یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنانے کی اعلان کیا، میرے اپنے بیٹوں نے مجھے دشمن سمجھ لیا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرے بڑے بیٹے نے مجھے عدالت میں گھسیٹا، کہا کہ میں اپنی ذہنی حالت کھو چکا ہوں اور جائیداد کسی اور کے نام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ میرے دوسرے بیٹے نے پیٹھ دکھا دی، کہا کہ میں نے ہمیشہ پہلے بیٹے کو زیادہ پیار دیا تھا، اس لیے اب میں خود سنبھالوں۔ آخر میں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے بیٹوں نے مجھے ہی میرے گھر سے نکال دیا اور میرے بھتیجے نے مجھ پر ترس کھا کے مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی تھی، آج انہی بچوں کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم اولاد کا اپنے والدین سے بے وفائی کرنا ہے۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے تھے، لیکن صفیہ بیگم کی کہانی نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ماں جی، اب یہاں آپ کو ہر وہ عزت اور محبت ملے گی جو آپ کے اپنے آپ کو دینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے سینٹر کی شہرت بڑھنے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی پورے ملک میں مثال بن جائے گی۔ لوگوں نے سینٹر کے بارے میں سننا شروع کیا، میڈیا نے ہمارے کام کو دکھانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ اپنے بزرگوں کو یہاں چھوڑنے کے بجائے ان کا خود خیال رکھنے لگے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو اپنے والدین کو دوبارہ اپنے گھروں میں لے جاتے دیکھا۔ کئی ایسے بیٹے جو پہلے اپنی ماں کو بوجھ سمجھتے تھے، اب ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوتا تھا۔ میرے سینٹر میں اب صرف وہی بزرگ آتے تھے جو واقعی بے سہارا ہوتے تھے، اور ان کے لیے میں نے ہر ممکن سہولت کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ صرف ایک سینٹر نہیں، بلکہ لوگوں کے دل بدل دینا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری زندگی بھی تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں وہی رضوان تھا جو کبھی گلیوں میں بھٹکتا تھا، جو دروازے کھٹکھٹاتا تھا کہ کوئی اسے اپنا لے، جو اپنوں کی بے رخی کا شکار تھا۔ مگر آج میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے اپنی زندگی نیکی، محبت اور خدمت میں گزار دی تھی، اور اب بڑھاپے میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اب میری زیادہ تر زندگی دعا، ذکر اور ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر گزرتی تھی جنہیں میں نے ہمیشہ اپنایا تھا۔ میں سینٹر کے کمروں میں جاتا، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، ان کے دکھ بانٹتا اور انہیں یہ احساس دلاتا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی اپنے گھروں کے چراغ تھے، مگر جنہیں ان کی اپنی اولاد نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میری اپنی اولاد بڑی ہو چکی تھی اور مجھے ان پر فخر تھا۔ میں نے انہیں وہ تربیت دی تھی جو ایک حقیقی انسان کو دے دینی چاہیے۔ میں نے انہیں سکھایا تھا کہ والدین، بزرگ اور بے سہارا لوگ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑی دولت کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے سینٹر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ میرے ساتھ بے سہارا لوگوں کی خدمت میں مصروف تھے، ان کے کھانے، دوائیوں اور ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ میری بیوی بھی ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کام میرے لیے سب کچھ ہے، اور وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا۔ میری نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں اور میرا دل ماضی کے ان تلخ لمحات کو دہرا رہا تھا جو میں نے گزارے تھے۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، آپ آج کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا دیا، بس زندگی کا سفر یاد کر رہا ہوں، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ کبھی میں تنہا تھا، یتیم تھا، دربدر تھا، مگر آج میرے پاس ایک خاندان ہے، میرے پاس محبت ہے، عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر سکون ہے، جس کے لیے میں نے ہمیشہ ترسا تھا۔ میری بیوی نے میری بات سن کر مسکرا دی، اللہ نے آپ کو آپ کی نیکیوں کا صلہ دیا ہے۔ جو آپ نے بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ میرے گرد وہی لوگ بزرگ تھے جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح اپنایا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسا مقام حاصل کر لوں گا جہاں بزرگ مجھے اپنا سہارا سمجھیں گے، جہاں لوگ مجھ پر بھروسہ کریں گے اور جہاں میں کسی کے کام آ سکوں گا۔ میں نے ایک نظر ان بوڑھوں پر ڈالی جو سینٹر میں رہتے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں ممتا تھی، کسی میں شفقت، کسی میں وہ بے بسی جو اولاد کے رویے نے پیدا کی تھی، مگر سب میں ایک چیز مشترک تھی، احساس تشکر۔ وہ سب میرے لیے دعاگو تھے، اور یہ دعائیں ہی میری اصل دولت تھیں۔ میری طبیعت دن بدن کمزور ہو رہی تھی، مگر دل میں سکون تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کھویا تھا وہ سب خدا نے مجھے اور کسی صورت میں لوٹا دیا تھا۔ میری بیوی میرے پاس تھی، میری اولاد میرے ساتھ کھڑی تھی، اور وہی بے سہارا بزرگ جنہیں میں نے اپنایا تھا
میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب میرے بڑے بیٹے نے آ کر کہا، ابا ہم نے سینٹر کے لیے ایک نئی جگہ لی ہے، اب ہم مزید بزرگوں کو سہارا دیں گے۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری زندگی کے مقصد کو اپنا لیا ہے۔ میرا خواب تھا کہ یہ سینٹر صرف ایک جگہ نہ رہے بلکہ روشنی کا ایسا چراغ بنے جو کبھی نہ بجھے۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا، یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا کیونکہ آپ نے اسے نیکی کے تیل سے جلایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے زندگی کے ہر رنگ دیکھے، ہر درد سہا، مگر آج میں سکون میں تھا۔ مجھے لگا میرا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی محبت دی اور ایک ایسا مقصد دیا جو میری زندگی کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ میں کمزور ضرور ہو چکا تھا مگر میں مرا نہیں تھا۔ میں ان دعاؤں میں زندہ تھا جو ہر روز میرے لیے نکلتی تھیں۔ میں ان بوڑھی آنکھوں میں زندہ تھا جن میں امید کی روشنی میں نے جلائی تھی، اور میں اس مشن میں زندہ تھا جو میں نے شروع کیا تھا۔ زندگی نے مجھے توڑنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے ثابت کر دیا کہ محبت اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ میں اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف ایک نئی شروعات ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک، کمنٹ، شیئر کریے۔